سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔ قومی اسمبلی کل نئے قائد ایوان کا انتخاب کرے گی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بی بی سی اردو کی جانب سے شائع کی گئی خبر کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اسے بے بنیاد، جھوٹ کا پلندہ اور منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ قرار دیا ہے۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ جوہری صلاحیت رکھنے والے بیلسٹک میزائل شاہین 3 کا کامیاب تجربہ ہماری دفاعی صلاحیتوں میں خود اعتمادی اور فخر کا باعث ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع سری نگر میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اور ایران نے دہشت گردی اور انسانی حقوق کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر مزید 24 امریکی عہدیداروں اور اہلکاروں پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے عہدے کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔ تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے کل انتخاب ہوگا۔ اس سے قبل قومی اسمبلی نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد 174 ووٹوں سے منظور کر کے انہیں عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ نتیجے کا اعلان پریزائڈنگ افسر سردار ایاز صادق نے کیا، جنہوں نے اسد قیصر کی طرف سے اسپیکر کے عہدے سے مستعفی ہونے کے اعلان کے بعد اجلاس کی صدارت کی۔ کاغذات نامزدگی آج جمع کرانے کا وقت دوپہر 2 بجے تک تھا۔ سپہر 3 بجے تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی گئی۔ ایوان کا اجلاس کل دوپہر 2 بجے ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد کی منظوری کے بعد ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے ماضی کی تلخیاں بھلا کر ملک کو آگے بڑھانے اور اسے عظیم قوم بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہم قوم کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہتے ہیں اور کسی سے انتقام نہیں لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کے ساتھ ناانصافی یا زیادتی نہیں کی جائے گی اور بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں نہیں ڈالا جائے گا، تاہم قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نے کہا کہ ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں اور مشاورت سے معاملات نمٹائیں گے اور اداروں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ انہوں نے گزشتہ 4 سال کی سیاسی جدوجہد سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کو پیغام دیا کہ کچھ ناممکن نہیں۔ JUIF کے رہنما مولانا اسد محمود نے تمام جمہوری قوتوں کو مبارکباد دی جنہوں نے آئین کی بالادستی کے لیے جدوجہد کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جمہوری جدوجہد کے ذریعے اپنا مقام حاصل کیا ہے۔ MKM کے رہنما خالد مقبول صدیقی نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ تبدیلی محض چہروں کی تبدیلی تک محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ لوگوں کی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی آنی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے کہا کہ اگرچہ عمران خان نے شکست کا سامنا کیا لیکن انہوں نے غلامی قبول نہیں کی۔ جمہوری وطن پارٹی کے رہنما نواب شہزادہ شاہزین بگٹی نے امید ظاہر کی کہ نئی حکومت پسماندہ علاقوں کی ترقی کو اولین ترجیح دے گی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے BBC اردو کی جانب سے شائع کی گئی خبر کی تردید کی ہے اور اسے مکمل طور پر بے بنیاد اور جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے آج ایک بیان میں کہا کہ محض پروپیگنڈے کی خبر کا کوئی قابل اعتماد، مستند اور متعلقہ ذریعہ نہیں اور یہ بنیادی صحافتی اخلاقیات کی خلاف ورزی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ خبر میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں اور واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہ منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ ہے۔ معاملے کو برطانوی نشریاتی ادارے کے حکام کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دائر کردہ ایک درخواست کی سماعت کل کے لیے مقرر کی ہے جس میں حکومت پاکستان کے خلاف سازش میں ملوث ایک ملک کے معاملے پر مبینہ خط کی تحقیقات کی استدعا کی گئی ہے۔ پٹیشن ایک شہری مولوی اقبال حیدر کی طرف سے دائر کی گئی ہے۔ عدالت سے درخواست کی گئی ہے کہ عمران خان، چودھری فواد حسین، شاہ محمود قریشی، قاسم سوری اور اسد مجید کے نام عدالتی فیصلے تک ECL میں ڈالے جائیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کیس کی سماعت کریں گے۔
صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ جوہری صلاحیت رکھنے والے ایک بیلسٹک میزائل شاہین 3 کا کامیاب تجربہ ہماری دفاعی صلاحیتوں میں خود اعتمادی اور فخر کا باعث ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ہمارے سائنسدانوں کی جانب سے پرامن ایٹمی دفاعی صلاحیت یقینی بنانے کی وجہ سے پاکستان محفوظ ہے۔ پاکستان نے گزشتہ روز زمین سے زمین تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل شاہین 3 کا کامیاب تجربہ کیا۔ آج راجن پور میں انڈس ہائی وے پر ایک المناک حادثے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ راجن پور پولیس کے مطابق ہلاک شدگان روجھان سے راجن پور جا رہے تھے جب ایک تیز رفتار ٹرک نے ان کے رکشے کو ٹکر مار دی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع سری نگر میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی فوجیوں نے ان نوجوانوں کو ضلع کے علاقے بشمبر نگر میں محاصرے اور تلاشی کی نام نہاد کارروائی کے دوران شہید کیا۔ آخری اطلاعات آنے تک فوجی کارروائی جاری تھی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت کشمیر کی معیشت تباہ کر رہی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق محبوبہ مفتی نے ذرائع ابلاغ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی نے گزشتہ 3 سال سے کشمیر میں خوفناک ماحول پیدا کیا ہوا ہے، جہاں کشمیریوں کو ان کی ملازمتوں سے برخاست کیا جا رہا ہے اور ان کے باہر کے لوگوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کشمیر میں پرامن صورتحال کے بھارتی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر وادی میں فوج کی تعداد کم کیوں نہیں ہوئی ہے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے افغان سفیر کی تعیناتی کی منظوری دینے پر روس کی حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں 2 طرفہ تعلقات کو یقینی بنانے اور روس میں افغان شہریوں کو بروقت خدمات فراہم کرنے کے لیے افغان سفارت خانے کا کردار بہتر بنانے میں سہولت فراہم کرنے پر بھی روس کا شکریہ ادا کیا۔ ایران نے دہشت گردی اور انسانی حقوق کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر مزید 24 امریکی عہدیداروں اور اہلکاروں پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ بلیک لسٹ کیے گئے عہدیداروں اور اہلکاروں نے ایرانی عوام اور حکومت کے خلاف امریکہ کی یک طرفہ پرتشدد اقدامات کی حمایت اور ان کو عائد کرنے، خطے خصوصاً فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحانہ اقدامات کی حمایت کی اور دہشت گرد دھڑوں کی پشت پناہی اور مالی معاونت میں اہم کردار ادا کیا۔ بیان میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان افراد کو ایران کے انسانی حقوق اور انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت بلیک لسٹ کیا گیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے یوکرین اور روس کے تنازع میں یوکرین کو مزید اقتصادی اور فوجی امداد فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار یوکرین کی دارالحکومت کیف کے غیر اعلانیہ دورے اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے بات چیت کے دوران کیا۔ فرانس کے عوام آج صدارتی انتخاب کے پہلے مرحلے میں اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ ایمینوئل میکرون کا مقابلہ دائیں بازو کی رہنما میرین لیپن سے ہے، جنہوں نے انتہائی متحرک الیکشن مہم چلائی ہے۔ 4 کروڑ 90 لاکھ ووٹر 12 امیدواروں کو منتخب کرنے کے لیے ووٹ ڈالیں گے۔ ووٹنگ کا آغاز مین لینڈ فرانس میں صبح 8 بجے ہوا، جو پیرس، لیون اور مارسیلی کے بڑے شہروں میں مقامی وقت کے مطابق رات 8 بجے ختم ہوگی۔ کورونا وبا اور روس کے یوکرین پر حملے نے اس انتخاب پر اثرات مرتب کیے ہیں۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں عام انتخابات 21 مئی کو ہوں گے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے پارلیمنٹ تحلیل کرنے اور ایوان نمائندگان کی تمام 151 نشستوں اور سینٹ کی 76 نشستوں پر انتخاب کرانے کے لیے آج گورنر جنرل سے ملاقات کی۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر قومی نشریاتی رابطے پر اپنے ہفتہ وار سلسلے صنعتی زون کے قیام سے صنعتی انقلاب میں نئی منزلیں کے عنوان سے ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک، جبکہ بالائی سندھ اور جنوبی پنجاب میں شدید گرم رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 37 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 39، کراچی 36، کوئٹہ 30، گلگت 28، مری 27 اور مظفر آباد 35 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں سری نگر، پلوامہ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم خشک، جموں میں گرم اور خشک، جبکہ اننت ناگ اور لیہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر میں 21 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 36، لیہ 11، پلوامہ اور بارہمولہ میں 22، اننت ناگ 20 اور شوپیاں میں 21 ڈگری سینٹی گریڈ۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.